آج 23 ذوالحج ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز نہایت ہی سنگین واقعات کے ساتھ منسلک ہے۔ اسلام کو نقد لگانے کے لیے مخالفین نے جو کارنامے سر انجام دیے، ان میں اپنے بھی شامل ہیں، پرائے بھی شامل ہیں۔ وہ بڑے بڑے کارنامے کہ جنہوں نے اسلام کی عمارت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور ایک ایسا تکلیف دہ دور امت مسلمہ کے سروں سے گزرا ہے، اس خاص دور کا تعلق اسلامی سال کے اختتام اور اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ ہے۔ اختتام میں دو عظیم شہادتیں ہوتی ہیں اور نہایت ہی ظالمانہ انداز کے ساتھ اجسام کو چھلنی کیا جاتا ہے، ارواح کو تہہ تیغ کیا جاتا ہے۔ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے، اور آپ اس پوری کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عثمان کی شہادت سے امت مسلمہ کے اندر فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً 27 ذوالحج سے لے کر 1 محرم الحرام شریف تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا سنگین واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں طویل دنوں پر محیط زہر آلود خنجر کہ جس کو زہر کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا ہے، اور زہر آلود خنجر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نماز کی صورت میں ان کی صف کے اندر کھڑے ہو کر اس خنجر سے ان کے جسم اقدس کو اس قدر چیرا اور پھاڑا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی دوائی یا کوئی اس طرح کی چیز نگلتے ہیں تو وہ ان کے زخموں سے رستی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر محرم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور 10 محرم الحرام شریف کا مزید ایک بہت بڑا سانحہ کہ یہ تو وہ افراد تھے کہ جو حضور کے رشتہ دار تھے۔ ان میں ایک شخصیت حضور کے سسر ہیں اور ایک شخصیت حضور کے داماد ہیں۔ اگرچہ حضور کے مبارک خون کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن اگر نسب دیکھا جائے تو عبد مناف پہ جا کے ان کا نسب حضور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن 10 محرم الحرام شریف کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم پاک پہ حملہ ہوتا ہے، اور حضور کے مبارک خون کو زمین کے اوپر بہایا جاتا ہے، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہایت ہی خطرناک ترین یہ واقعات ہیں کہ جن کو نہ تو مطالعہ کرنے کا دل کرتا ہے، نہ سوچنے کا دل کرتا ہے، مگر ہم عرصہ دراز سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا تھا، ان کی طبیعت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ آج بھی ان شخصیات کی تحقیر اور ان کی تعظیم کو ختم کرنے، ان کے ادب کو لوگوں کے دلوں سے محو کرنے کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے ماننے والے اور حضور کی محبت کا دم کرنے والے
لوگ ان کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں اور ہمارے اپنے ہی ان چیزوں کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ جس طرح اسلام کے جو پہلی صدی تھی اس وقت اپنے لوگوں نے ہی حضور کے حرم کے اوپر حملہ کر کے ان کو کاٹا اور ان کو معاذ اللہ رسوا کرنے کی کوشش کی، ناپاک جسارت کی۔ آج بھی وہ اپنے ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مگر میں آج کی اس نشست سے آپ احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا، ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ جس دن آپ کی طبیعت سے ادب ختم ہو گیا اور تعظیم ختم ہو گئی تو یاد رکھیے گا اسلام آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، نہ ایمان آپ کے ہاتھ میں رہے گا، نہ اسلام آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہم سب کے اوپر واجب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا، اور محبت جو ہے بڑے سیانے لوگ بھی کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر ہمیں جس بندے کے ساتھ محبت ہے اگر ہم اس کا ادب ہی نہیں کرنا جانتے تو پھر ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، ہمیں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال آج کی نشست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیاد ہے کہ ہم آپ کی ذات بابرکات کو خراج عقیدت پیش کریں گے کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر۔ سب سے پہلا احسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے، اور میں ہزارہا احادیث کا خلاصہ، چونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں طوالت کے اندر جاؤں، ہزارہا احادیث کا خلاصہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں صرف ایک جملے کے اندر کہ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف فاروق اعظم، آپ کی شخصیت کا امت مسلمہ کے اوپر سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ جملہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، یہ واحد اور یکتا لاسانی ذات صرف جناب فاروق اعظم کی ہے کہ جن کے لیے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، بہت بڑا احسان ہے جناب فاروق اعظم کا ہمارے اوپر کہ انہوں نے کلمہ اسلام کو قبول کیا اور آقا کریم علیہ السلام کے حلقہ بگوش ہوئے، اور پھر اس انداز کے ساتھ اسلام کی تبلیغ آپ نے کی ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے، چرچا کیا ہے کہ جو واقعتاً جناب عمر فاروق کو جچتا تھا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں اور یہ کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہیں، مطالعہ آپ لوگوں کا بھی ہے کہ سارے کے سارے صحابی خود چاہتے تھے کہ ہم حضور کے حلقہ ارادت میں آئیں، مگر عمر فاروق وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور چاہتے تھے کہ یہ میرے حلقہ ارادت میں آئے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے، حضور دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا اللہ دو بندے صرف مکہ کے اندر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو طاقت مل سکتی ہے، مولا ایک عمر بن خطاب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کی جو تلوار ہے اور جو اس کا روب ہے، جو اس کا دبدبہ ہے، جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، جس کے نام سے بھی لوگ وحشت کھاتے ہیں اور دہشت ہے اس کی پورے مکہ کی سرزمین کے اوپر، اے اللہ وہ عمر اسلام کو دے دے، وہ آ جائے گا تو لوگ اس کے نام سے ڈر کے اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے اسلام کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ دو طبقوں کے لیے، ایک وہ کہ جو اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور حضور کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے آ جائیں گے کہ اب عمر نے تلوار اٹھا لی ہے، اور اگر عمر نے ہماری گردن کے اوپر تلوار رکھ دی تو پھر عمر کی تلوار سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا، اس لیے اب ہمارا اسلام قبول کرنا مجبوری ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو مظلوم تھا، جو ڈرتا تھا، اسلام کی طرف آنا چاہتا تھا، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی دیوار یا ایسا بازو نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ جو ان کو پروٹیکشن دیتا، جو انہیں حفاظت کرتا ان کی۔
تو ایسے لوگوں کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط قسم کی ڈھال بن کے سامنے آئے کہ آپ کو دیکھ کر پھر جوک در جوک لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لوگ اسلام کی طرف آئے کہ اب ہم اگر اسلام قبول کریں گے، کلمہ حق کو بلند کریں گے تو ہمارے خلاف جو کوئی بھی اٹھے گا ان سب کی آوازوں کا جواب عمر فاروق اکیلا دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک یہ دعا حضور کیا کرتے تھے۔ دوسری دعا حضور فرمایا کرتے تھے، اللہ اگر عمر بن خطاب نہیں ہے تو ابو جہل عمر بن حشام جو ہے وہی اسلام کو دے دے، وہی اسلام قبول کر لے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ چودھری تھا اور اس کا اثر و رسوخ تھا، لوگ اس کے حلقہ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اس کی مجالس کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اس کی محفلیں سرگرم رہتی تھی، اور جو مکہ کے رئیس تھے، امیر کبیر لوگ تھے، وہ سارے اس کے قریب رہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسلام قبول کرنے کا تو اس کے سارے دوست بھی آ جائیں گے، اس کے پاس بیٹھنے والے بھی آ جائیں گے، تو جب مکہ کے بڑے لوگ آ جائیں گے تو پھر چھوٹے لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو عمر بن حشام جو ابو جہل تھا اس کا نصیب چمکانا اللہ کو منظور نہیں تھا، چونکہ وہ دل کا کالا تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے صاف تھے، روشن ان کی صفات تھیں، چمکدار ان کا سینہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کے قلب و جگر کو کشادگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب اطہر کے اوپر اسلام کا القاء کیا، اور آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لیس علی الحق، حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو پہلے جو تقریباً 5 سال ہیں یا 3 سال ہیں وہ خفیہ تبلیغ کے ہیں، چھپ کے تبلیغ ہوتی ہے، سر عام تبلیغ نہیں ہوتی، سر عام لوگوں کو پیغام نہیں دیا جاتا، بلکہ چھپ کے اگر کوئی تجارت کے لیے دکان پہ گئے ہیں، بازار میں گئے ہیں تو وہاں پہ سودا خریدتے اور فروخت کرتے کوئی اسلام کی بات بتا دی، اور نظریہ یہ ہے کہ لوگ سن کے اس طرف آنا شروع ہو جائیں، یا اس طرح راستے سے گزرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، اس طرح سے خفیہ انداز سے اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی۔ تو جب جناب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو عرض کیا، حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، بھلا اے عمر کیوں، ہم حق پہ کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے پھر عرض کیا، حضور آج کے بعد پھر اسلام کی خفیہ تبلیغ نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر علن اعلان نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، عبادات بھی ہوگی، اور اسلام کا پرچار بھی علن اعلان کیا جائے گا۔ پھر آپ نے تلوار گھمائی اور کعبۃ اللہ کی سرزمین کے اوپر، کعبہ کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، ہے کوئی شخص جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے؟ ہے کوئی شخص جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے؟ ہے کوئی شخص جو اپنے لاشے کے اوپر اپنی ماں کے آنسو بہانا چاہتا ہے؟ آئے آج آ کے پھر عمر کے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ کرے، کیونکہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جو کوئی بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھائے گا یا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے خلاف پھر میں علم جہاد کو بلند کرتا ہوں، ان کا تعاقب پھر اور کوئی نہیں اگر کر سکے گا تو عمر فاروق کی تلوار کرے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کی یہ مراد ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ساری امت اس بات کی احسان مند ہے، اور یہ درجہ، یہ شان اللہ کے رسول علیہ السلام کے کسی اور صحابی کو نہیں مل سکتی ہے، جو شان اللہ رب العزت نے جناب عثمان کو عطا فرمائی، اور وہ شان یہی ہے کہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا احسان امت مسلمہ کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اول سے لے کر آخر تک آقا کریم علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ اہل بیت کرام ہیں یا حضور کے صحابہ عظام ہیں۔ ہم اس طبقے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، چونکہ ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، کہ اگر اسلام کامل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے صحابہ کا پیار ضروری ہے، اور اگر ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اہل بیت کا پیار بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے الحمدللہ، ہم اسی کے اوپر زندگی گزارنے والے ہیں، اور یہی التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی نظریے کے اوپر کرنا کہ ہم نہ تو حضور کے صحابہ کے
بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، نہ ہم حضور کی مبارک جو نسبتیں ہیں اور حضور کے مبارک جو گھر والے ہیں، کیا شان ہے ان شخصیات کی کہ جن کو اللہ نے حضور کے گھر والے ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے، وہ خواہ امہات المومنین ہو یا حضور کی صاحبزادیاں صاحبزادے ہوں یا حضور کے نواسے نواسیاں ہوں، ہم الحمدللہ سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا ہی احترام کرتے ہیں۔